شیعہ علماء نے اپنی عوام کے دلوں کو غیر اللہ سے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین ائمہ کی ملکیت ہے۔ اپنی کتاب الکافی وغیرہ میں ایسی من گھڑت روایتیں بیان کر دی کہ یہ دنیا اور آخرت امام کے لیے ہے۔ امام جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے محروم کرتا ہے۔ قبر میں حساب حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قیامت، میدان حشر اور پل صراط کے معاملات علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہیں، جنت فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ایک بیچارہ ان پڑھ شیعہ یہ سمجھنے لگا کہ میں رزق اور شفا اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگوں جبکہ پوری دنیا امام کے ہاتھ میں ہے۔ میں عذاب قبر سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیوں پکاروں جبکہ قبر کا معاملہ حسین کے ہاتھ میں ہے۔ میں پل صراط پر ثابت قدمی اور قیامت کی ہولناکی سے نجات کیوں مانگوں جبکہ یہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہی جنت کیوں مانگوں جبکہ جنت تو فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوں شیعہ علماء نے اپنی عوام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اہل بیت سے جکڑ دیا۔ ملاحظہ کیجئے اس شیعہ عالم کی گفتگو، یہ قرآن مجید سے غلط استدلال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین کا مالک اور رب امام ہے۔ أشرقت الأرض بنور ربها يعني بصاحبها، وصاحب الأرض هو الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهو الإمام المهدي من آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ سے متعلق تھی، لیکن اس شیعہ عالم نے اپنی عوام کو غلط مفہوم بتایا کہ آیت امام سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا رب امام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں یا پھر ان شیعہ علماء کی؟ یہاں تک کہ ایک نامور شیعہ عالم نے ٹی وی پر کھلے عام کہا کہ قبر کا مالک امام حسین رضی اللہ عنہم ہے۔ امام حسین ہی قبر میں شیعوں کا حساب کتاب کرے گا جبکہ قیامت کے دن کا مالک اور فیصلہ کرنے والا حضرت علی ہوگا۔ پس قبر کے معاملات حسین کے ہاتھ میں اور روز قیامت کے معاملات علی کے ہاتھ میں۔ دیکھیے حاكم البرزخ الإمام الحسين سلام الله عليه، من يموت الإنسان يشوف الحكومة هناك عنده بيده. وحاكم يوم القيامة قسيم الجنة والنار أبو علي سلام الله. بعد وين نروح يا عم؟ بين كربلاء والنجف، بين كربلاء والنجف. پس جسے عذاب قبر سے نجات چاہیے شیعوں کے نزدیک وہ حسین کا دامن تھام لے، جسے روز قیامت کی ہولناکیوں سے نجات چاہیے وہ علی کی چوکھٹ پکڑ لے۔ اس سے بھی سنگین دعویٰ ایک اور شیعہ عالم نے کیا۔ اس نے کہا کہ پل صراط پر جو بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوگی وہ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگی۔ چنانچہ علی بن ابی طالب پل صراط پر بیٹھیں گے اور گزرنے والے سے کہیں گے اگر شیعہ ہے تو گزر جا، اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو جہنم میں گر جائے گا۔ چنانچہ پل صراط علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ دیکھیے۔ يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار، فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار. كل واحد من الخلق يوم القيامة سيتوجه إلى الصراط يشوف قباله السيطرة العلوية الحيدرية قاعد موجود هناك يطب منو أنت؟ شيعي موالي اتفضل تعبر روح للجنة. مو شيعي من هذه الفرق الضالة كافر منافق طايح حاض تفضل يضربوك هالشكل، الزبانية الملائكة تسقط إلى جهنم وبئس المصير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اہل بیت شریک ہیں۔ اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ ایک معروف شیعہ عالم ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فاطمہ سے کہیں گے کہ فاطمہ جنت میں داخل ہو جا، لیکن فاطمہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گی اور کہہ دیں گی نہیں میرے رب، میں جنت
جنت میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ آپ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک شیعہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فاطمہ کے شیعہ کہاں ہیں؟ آواز سن کر ایک گروہ اٹھے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فاطمہ سے جنت میں داخل ہونے کا کہا جائے گا، فاطمہ پھر انکار کر دے گی، نہیں میرے رب، عیاذ باللہ، وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گی۔ پوچھا جائے گا کہ فاطمہ اب کیا بات ہے، یہ انکار کیوں اور کیسا؟ فاطمہ کہے گی کہ میرے شیعہ سے محبت کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ منادی ہوگی، شیعان فاطمہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ پس انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بار پھر فاطمہ سے جنت میں جانے کا کہا جائے گا، لیکن ایک بار پھر وہ انکار کر دے گی۔ فاطمہ اب کیا ہے؟ فاطمہ جواب دے گی، میں تب تک راضی نہیں ہوں گی جب تک فاطمہ کے نام پر پانی پلانے والے اور کھانا کھلانے والے جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ فاطمہ کے نام پر۔ پس آواز دی جائے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں فاطمہ کے نام کی سبیل لگاتے اور لنگر کا بندوبست کرتے تھے؟ انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تب فاطمہ کہے گی، اے میرے رب، اب میں جنت میں داخل ہونے کے لیے راضی ہوں۔ في الرواية الشريفة لما تقف الزهراء سلام الله عليها فاطمة ادخلي إلى الجنة، تقول لا إلهي أنت قايل لي ترضى لرضاي، أنا بعدني مراضية، أنت قايل لي ترضى لرضاي، أنا بعدني مراضية، أنت قايل لي ترضى لرضاي، أنا بعدني مراضية. قال بشنو ترضين؟ قالت لشيعتي حتى أرضى. إيه هاي وين ذيك وين؟ قال فاطمة شيعتيك؟ إي نعم. أين شيعة فاطمة؟ ينادي المنادي، يقول مجموعة من الناس نحن شيعة فاطمة ادخلوا إلى الجنة. فاطمة خلص طب الجنة. قالت لا يا إلهي بعدني ما راضية، قالت لا يا إلهي بعدني ما راضية، أنت ترضى لرضاي، أنت قايل لي ترضى لرضاي، أنت قايل لي ترضى لرضاي، أنا بعدني ما راضية. خوش ترجين. قالت لا إلهي محبي شيعتي يدخلون. أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت الرحمة المطلقة اللامحدودة، أنت الله الكريم. خلاص أين محبي فاطمة؟ يدخلوا الجنة يدخلون. فاطمة ادخلي إلى الجنة، تقول لا يا رب بعدني ما راضية. هشم من ترضين؟ تقول لا إلهي من سقى الماء على محبتي، من أطعم الطعام على حبي خلي يدخل الجنة. ينادي المنادي من أطعم الطعام على حب فاطمة، من سقى الماء على حب فاطمة. يقول مجموعة الناس نحن يا رب ادخلوا إلى الجنة، ادخلوا الجنة. ها فاطمة تقول له رضيت يا رب فتدخل الجنة. اے مسلمانوں، خدا کے لیے بتائیں کہ کوئی عقل مند انسان فاطمہ کی طرف منسوب ان باتوں پر یقین کرے گا؟ کیا دنیا امام کے ہاتھ میں ہے؟ کیا قبر امام کے ہاتھ میں ہے؟ کیا قیامت امام کے ہاتھ میں ہے؟ کیا پل صراط اور جہنم امام کے ہاتھ میں ہے؟ کیا جنت فاطمہ کے ہاتھ میں ہے؟ چنانچہ عام شیعہ سوچتے ہیں کہ جب تک یہ سب چیزیں آل بیت کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگیں؟ پس شیعہ علماء نے اپنے عوام کے دلوں کو اللہ سے توڑ کر غیر اللہ سے جوڑ دیا۔ ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم